نیا سال آتا ہے، نوجوان نسلوں کو ہوش نہیں ہے۔ افسوس یہ ہوتا ہے جو مسلم قوم دنیا کی امامت کیا کرتی تھی، ان کی پیشوائی کیا کرتی تھی، آج وہ مغربی تہذیب کے دل دادا بن بیٹھے ہیں۔ ہم نے مغربی تہذیب کو اپنا لیا ہے اور ہم نے ان چیزوں کے ان کے اپنایا۔ نوجوان جوش میں ہوش کھو رہا ہے، وہ پکنک پوائنٹ کا انتخاب کر رہا ہے۔ 31 دسمبر آتا ہے، ہیپی نیو ایئر کے نام پہ آپ کیا کیا فساد کرتے ہو، فتنے کرتے ہو۔ آپ پکنک پوائنٹ پر جا رہے ہو، سمندر کے کنارے کچھ لوگ جا رہے ہیں، کچھ لوگ گوا اور بمبئی جا رہے ہیں، کچھ لوگ جو ہے نیا سال منانے کے لیے دبئی جا رہے ہیں۔ ہمیں کیا ہو گیا؟ اور ہمارا ایمان سلامت ہے؟ کیا ہم نے اپنے ایمان کو سلامت رکھا؟ کیا ہم نے وقت کی قدر کی؟ شاہراہوں پر ٹھہر کر آپ کیک کاٹ رہے ہیں، آپ جشن منا رہے ہیں، آپ خوشیاں منا رہے ہیں، آپ رقص کر رہے ہیں، آپ ناچ رہے ہیں، آپ گا رہے ہیں۔ آپ کو کیا ہو گیا؟ یہ نوجوان نسل کن راہوں پر جا رہی ہے؟ کیا مغربی تہذیب کی انہی چیزوں کو آپ کو اپنانا تھا؟ اور کوئی بات اور کوئی خوبیاں ان کے اندر نظر نہیں آئی؟ آپ نے کن چیزوں کو اپنایا ہے؟ آپ نے ان رقص و سرور کو اپنایا، ان ناچ گانوں کو اپنایا، ان کے کیک کاٹنوں کو اپنایا۔ آپ نے ان شاعراؤں پر ٹھہر کر آپ ڈانس کرتے نظر آتے ہیں۔ آپ کی عقل کو کیا ہو گیا؟ کیا آپ کی عقل پر پردے پڑ گئے؟ ایمان آپ کا کہاں چلا گیا؟ آپ کی فکر کہاں چلی گئی؟ یہ نوجوان نسلوں کو کیا ہو گیا؟ آپ نے ان کی تہذیب کو اپنا کر اپنے اقدار کو آپ نے کھو دیا ہے، اپنے اسلام کی وہ قوت کو، ایمان کی وہ حرارت کو، اعمال صالحہ کی ان دولت کو آپ کھوتے نظر آ رہے ہو۔ آپ رقص و سرور کرتے نظر آ رہے ہو۔ کوئی کلب میں جا رہا ہے۔ آج کا زمانہ مرد اور عورت کا ملاپ، ایک بچی ہے ایک بچہ ہے، آپس میں بغیر ازدواجی زندگی کے ملاپ رکھتا ہے، تعلقات رکھتے ہیں۔ بے حیائی اور بے پردگی کا بازار گرم ہو رہا ہے۔ آپس میں محبت و الفت کے وہ پیار بھرے کہانیاں آج تو ٹی ویوں پر اور انٹرنیٹ پر اور ایسے ایسے واحیات سیریل چل رہے ایک ساتھ۔ ابھی ایک جو بگ باس چل رہا ہے، افسوس، 100,000 افسوس۔ آپ دیکھیں گھر کے سارے افراد بیٹھ کر انہیں دیکھتے ہیں اس سیریل کو گھروں میں اور کہتے ہیں میں انجوائے کر رہے ہیں ہم لوگ۔ اب اسی کا نام انجوائے کرنا ہے، خوشی منانا ہے۔ باپ بھی بیٹھا ہے، ماں بھی بیٹھی ہے، بھائی بھی بیٹھا ہے، بہن بھی بیٹھی ہے۔ کہاں گئی آپ کی حیا؟ کہاں گیا اسلام کا وہ پردے کا نظام؟ مرد اور عورت ایک بستر پر ہے، عورت اور مرد کا آپس میں ملاپ۔ اسلام کی تعلیم کہاں؟ کوسوں دور آپ اسلام کی تعلیم سے۔ یہ بے حیائی کے یہ اڈے ہیں، بے حیائی کے یہ سیریلز ہیں جو چلائے جا رہے ہیں۔ اسلام سے کوسوں دور کیا جا رہا ہے۔ دین سے دوری کا نتیجہ ہے ہمارے اندر بے حیائی آتی جا رہی ہے۔ ہم قلبوں میں جا رہے ہیں، اپنی دولت قلبوں میں لٹا رہے ہیں۔ آپ کی عمر کا وہ حصہ جو آپ سے رخصت ہو رہا ہے، آنے والے سال کا جشن منا رہے ہو۔ ارے آنے والا سال جو آ رہا ہے اس کا جشن کیوں کس بات پر بنا رہے ہو؟ کیا اس بات پر کہ وہ سال جو آپ کا تھا آپ سے رخصت ہو گیا؟ آپ کا قدم قبر کے گڑھے کی طرف بڑھتا چلا گیا؟ آپ کی زندگی کے وہ عمر کا وہ حصہ آپ سے ختم ہو گیا؟ آپ جشن منا رہے ہیں۔ ٹینک بونڈ پر جائیں آپ، اس دن دیکھیں حالات کیا ہے۔ بچے اور بچیوں کے رقص دیکھیں، سرور دیکھیں، ناچنا دیکھیں، گانا دیکھیں، ڈانس دیکھیں۔ افسوس، صد افسوس مسلمانوں پر۔ کہاں گئی اہل ایمان کی وہ تعلیمات؟ برادران محترم، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا،
صحیح بخاری کی حدیث ہے، دو چیزیں ایسی ہے، اللہ کی دو نعمتیں ایسی ہے کہ ہم لوگ اس سے اکثر غافل رہتے ہیں۔ ایک نعمت آپ کو اللہ نے تندرستی عطا فرمائی، صحت دیا ہے مولا نے۔ یہ صحت، یہ عمر، یہ تندرستی جو آپ کی ابھی ہے، آپ جس حالت میں ابھی تندرست ہو، صحت مند ہو، آنے والے کل میں وہ صحت آپ کی بحال نہیں رہتی ہے۔ میرے آقا نے فرمایا اس صحت کی قدر کرو، یہ جوانی کے اس عمر کی قدر کرو، اس صحت کی قدر کرو، اس تندرستی کی قدر کرو، یہ جوانی کی عمر، اس عمر کی تم قدر کرو جو اللہ نے تمہیں دی ہے۔ یہ نعمت ہے، اللہ کی سب سے بڑی نعمت ہے۔ اور دوسری نعمت فرصت ہے، فرصت کو غنیمت جانو۔ جب آپ کی مصروفیت شروع ہوتی ہے تو آپ کو فرصت کے لمحات ہاتھ نہیں آتے، لیکن جو یہ فرصت کے لمحات ہے یہ ایک بہترین نعمت ہے، انہیں غنیمت جانو آپ۔ یہ جو صحت ہے انہیں غنیمت جانو آپ۔ میرے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت، میرے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، مشکاۃ المصابیح کی حدیث پاک اور دیگر کتابوں میں موجود ہے کہ 5 چیزوں سے پہلے غنیمت جانیں۔ حدیث پاک ہے، 5 چیزوں سے پہلے غنیمت جانیں۔ جوانی کو بڑھاپے سے پہلے غنیمت جانیں۔ جو آپ کے گھر میں بوڑھے ہیں نا، انہیں دیکھ کر آپ عبرت حاصل کرو، انہیں دیکھ کر سبق لو، انہیں دیکھ کر ہوش کے ناخن لو، انہیں دیکھ کر اپنے عقل سلیم پر دستک دو، انہیں دیکھ کر اپنے قلب پر دستک دو کہ یہ جوانی نہیں رہی، بڑھاپا آنے والا ہے۔ جوانی کی عبادت کیوں قابل قبول ہے، مقبول ہے زیادہ؟ اس لیے کہ جوان جب انسان رہتا ہے، اللہ طاقتور کو، صحت مند کو پسند فرماتا ہے۔ اللہ کے نبی صحت مند کو، اہل ایمان جو صحت مند ہیں وہ اللہ کے نزدیک بھی محبوب ہیں اور اللہ کے رسول کے نزدیک بھی محبوب ہیں۔ فرمایا 5 چیزوں پر غنیمت جانو، بڑھاپے سے پہلے جوانی کو غنیمت جانو۔ یہ جوانی کیا ہے؟ بیماری سے پہلے صحت مندی کو غنیمت جانو، کہ کوئی بیماری تمہیں لاحق ہو اس سے پہلے جو صحت مند تم ہیں، اس صحت مندی کی قدر کرو، تندرستی کی قدر کرو، بیماری آنے سے پہلے صحت مندی کی قدر کرو۔ اور یاد رکھو، فرمایا فرصت سے پہلے، مصروفیت سے پہلے فرصت کو غنیمت جانو، محتاجی سے پہلے توانگری کو غنیمت جانو، محتاجی سے پہلے توانگری کو غنیمت جانو، بیماری سے پہلے صحت کو غنیمت جانو، بوڑھاپے سے پہلے جوانی کو غنیمت جانو۔ اور میرے آقا نے فرمایا کہ موت سے پہلے اپنی زندگی کو غنیمت جانو، موت سے پہلے حیات کو غنیمت جانو۔ اللہ نے تمہیں یہ حیات بخشی ہے، یہ قیمتی سانسیں تم لے رہے ہو، اپنی زندگی کا یہ وقت جو تم گزر رہا ہے تمہارا، الآن یہ جو وقت ہے، الآن کا اس وقت، یہ جو تمہارا وقت ہے، یہی وقت تمہارا ہے۔ تم وقت کو کنٹرول نہیں کر سکتے، وقت کو روک نہیں سکتے۔ عربی کا مقولہ ہے، الوقت کالسیف، وقت تلوار کی طرح ہے، اگر تم وقت کو نہیں کاٹو گے تو وقت تمہیں کاٹ دے گی۔ وقت تلوار کی طرح ہے، اگر تم وقت کو نہیں کاٹو گے تو وقت تمہیں کاٹ دے گی۔ یاد رکھے مسلمانوں، یہ جو جوانی ہے، بڑھاپا آنے سے پہلے جوانی کی قدر کر لیں، عبادت کر لیں، رب کو منا لیں، رو لیں، دھو لیں، خشیت مولا میں آنسو بہا لیں۔ یہی جوانی کی عبادت قابل قبول ہے، یہی لمحات ہمارے قابل قبول ہیں۔ یہ جو ایام ہیں، یہ جو آپ گزار رہے ہو الان، ابھی کا وقت یہی تمہارا ہے، یہ جو وقت تمہارا ہے، یہ چلا گیا تو وہ گزر گیا، اور آنے والا ہے تو اسے ہمیں پتہ نہیں کہ ہمیں ملنا ہے یا نہیں ملنا ہے۔ کیا خبر کل ہمیں ملے گی یا نہیں ملے گی؟ کس کو خبر ہے کہ کل کا دن نصیب ہوگا یا نہیں ہوگا؟ سال گزرتا ہے، آنے والے سال کا استقبال کرتے، رقص و سرور کرتے، جشن مناتے، کیک کاٹتے، بے حیائی اور بے پردگی کرتے،
ناچتے گاتے ہنسی مذاق کرتے اور مسلم قوم کو بدنامی کا، مسلم قوم کے سبب بنتے، اہل ایمان کے بدنامی کا سبب بنتے۔ برادران محترم، کل پوچھا جائے گا میدان محشر میں، 4 سوال ایسے ہوں گے بغیر اس کے انسان آگے نہیں بڑھ سکے گا۔ پوچھا جائے گا کہ شخص بتا، ہم نے تمہیں جوانی دی، اس کا تم نے کیا کیا؟ ہم نے تمہیں قوت دیا، عمر دیا، اس کا تم نے کیا کیا؟ کیا صرف کیا؟ کس راہ میں صرف کی؟ ہم نے تمہیں علم دیا، اس علم پر تم نے کتنا عمل کیا؟ یہ بتاؤ۔ بغیر اس کے انسان آگے نہیں بڑھ سکے گا، اللہ کے حضور میں اس کے پاؤں آگے نہیں بڑھیں گے۔ تمہیں عمر دیا، جوانی دی، تم نے کیا کیا؟ ہم نے تمہیں علم دیا، تم نے اس علم پر کتنا عمل کیا؟ کیا عمل کیا؟ ہم نے تم نے مال کمایا، تو مال تم نے کہاں سے کمایا اور کہاں خرچ کیا؟ تم نے مال کہاں سے کمایا اور کہاں خرچ کیا؟ ہم نے تمہیں عمر دی ہے، عمر کا حصہ دیا، اس عمر کو تم نے کہاں استعمال کیا؟ ہم نے تمہیں جسم دیا ہے، اس جسم کی توانائی کو تم نے کہاں خرچ کیا؟ میرے آقا نے فرمایا بغیر یہ 4 سوال کیے ہوئے، اس کا جواب دیے ہوئے کوئی بندے کا پیر آگے نہیں بڑھ سکے گا۔ ہم وقت کی قدر نہیں کرتے۔ یہی وقت ہمارا ہے جو ہم بیٹھے ہیں، ہم اللہ کا ذکر کر رہے ہیں، تسبیح پڑھ رہے ہیں، رب کے خطبے پڑھ رہے ہیں، اس کی حمد و ثنا کر رہے ہیں، وقت کی قدر کر رہے ہیں۔ وہ وقت آپ کا قیمتی ہے جو عبادت میں گزر جائے، وہ وقت آپ کا قیمتی ہے جو درود میں گزر جائے، وہ وقت آپ کا قیمتی ہے جو ذکر میں گزر جائے، وہ وقت آپ کا قیمتی ہے جو سجدے میں گزر جائے، وہ وقت آپ کا قیمتی ہے جو اللہ کے نبی کی محبت میں گزر جائے، وہ وقت آپ کا قیمتی ہے جو اسلام کی تعلیمات میں گزر جائے، وہ وقت آپ کا قیمتی ہے جو قرآن کی تلاوت میں گزرے، وہ وقت آپ کا قیمتی ہے جو اولاد کی تربیت میں گزرے، وہ وقت آپ کا قیمتی ہے جو اپنے اہل و عیال کے لیے کمانے میں گزرے، وہ وقت آپ کا قیمتی ہے جو اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات میں گزرے، وہ وقت آپ کا قیمتی ہے جو قوم و ملت کی فکر میں گزرے، وہ وقت آپ کا قیمتی ہے جو بھائیوں کے ساتھ حسن سلوک میں گزرے، وہ وقت آپ کا قیمتی ہے جو ہمسایوں کے ساتھ حقوق میں گزرے، وہ وقت آپ کا قیمتی ہے جو پڑوسیوں کے ساتھ اچھے انداز میں گزرے۔ وقت